بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إلى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لآد قوم هود. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر کے 60 تک آج دیکھنی ہے. پورا رکوع نہیں پڑھا گیا ہے. وقت کی بچت کا خیال کرتے ہوئے ہم آیت در آیت لیتے ہیں. پہلی سرگزشت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی تھی. یہاں سے دوسری سرگزشت شروع ہو رہی ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. پہلے قوم عاد کا مختصر تعارف ہم لے لیتے ہیں. عاد عرب کا قدیم قبیلہ تھا اور ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2600 سال پہلے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کسر پوری کر کے اگر شمار کیا جائے. یہ عاد قوت اور شجاعت کے اعتبار سے، اپنے ڈیل ڈول جسم کے اعتبار سے پوری دنیا میں، پورے عالم کے اندر ممتاز تھے. یہ منکر خدا نہیں تھے، یعنی اللہ کے انکار کرنے والے نہیں تھے. البتہ دوسری قوموں کی طرح وہ گمراہی میں مبتلا تھے. مطلب یہ کہ بت پرستی کا شکار تھے، صنم پرستی کا شکار تھے، غیروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے. تو خدا کے منکر وہ نہیں تھے لیکن گمراہ تھے، دوسری قوموں کی طرح شرک میں مبتلا تھے. اور ان کا مرکزی مقام جو تھا وہ احقاف میں تھا، جس کا ذکر سورہ احقاف میں آیا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ. تو اور احقاف یہ حضرموت سے شمال میں واقع ہے، نارتھ میں واقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام، ان کا مختصر تعارف. بخاری شریف کے شارحین یوں لکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام یہ سیاہ، سرخ اور سفید رنگ والے تھے. وجیح چہرہ تھا اور گھنی داڑھی تھی. بہت باوجاہت تھے یہ ہود علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ. یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہے اپنی قوم کے ساتھ. آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو ہے اپنی قوم کے ساتھ. فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
تم نہیں ہو مگر افترا کرنے والے یعنی جھوٹ باندھنے والے، یعنی تم تو جھوٹ باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہوں تو اس کے بدلے میں تم مجھے مال دو۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا معاوضہ اور میرا بدلہ تو صرف اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور فرمایا اے میری قوم، استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار سے اولاد میں برکت ہوتی ہے، استغفار سے صحت میں برکت ہوتی ہے، استغفار سے خوشحالی میں ترقی ہوتی ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم 3 سال تک قحط میں مبتلا رہی، بارش نہیں، زمین سے دانہ نہیں اگتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، کیا فائدہ ہوگا؟ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ تو استغفار اور توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو استغفار اور توبہ کا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان کو موسلادھار چھوڑ دے گا، یعنی بارش خوب برسے گی اور دانہ پانی، دانہ اور گھاس چارہ خوب اگے گا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں زیادہ کر دے گا قوت میں تمہاری قوت کے ساتھ، اِلیٰ مع کے معنی میں، یعنی تمہاری قوت کو دوبالا کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، قوت بالائے قوت کر دے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو قوت دی ہے وہ کیا کم ہے؟ پوری دنیا میں سب سے ممتاز، پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ ڈل ڈول والے، قوت اور شجاعت کے اعتبار سے وہ لوگ، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے ترقی دے گا، ان کو بڑھائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم لیتے ہیں استغفار کے فوائد کے باب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، مطلب یہ کہ استغفار پر دوام اختیار کرے، ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ کہے، یا اللہم اغفر لی کہے، یا اللہم تب علی کہے، یہ مختلف صیغے ہیں، استغفار کے کئی ایک صیغے ہیں۔ تو کہا کہ جو صیغہ بھی کو پڑھے اور اس ورد کے طور پر اپنائے تو اس کے لیے 3 بشارتیں نبی نے بیان فرمائی کہ جعل اللہ من کل ہم فرجا، ہر ٹینشن سے، ہر فکر سے اللہ رب العزت، ہر اسٹریس سے اللہ رب العزت اس کو نجات دیں گے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور جو بھی تنگی ہے وہ تنگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بنا دیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، وہاں سے اس کی روزی کا انتظام ہوگا۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ تو وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ثم توبوا الیہ، تم اس کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العزت تم پر آسمان کو موسلادھار چھوڑ دے گا اور تم کو بڑھائے گا قوت میں تمہاری قوت کے ساتھ، اور تم مت روگردانی کرو مجرم ہونے کی حالت میں، گنہگار ہونے کی حالت میں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پوری ہو گئی۔ اب قوم کا جواب سنیے، قوم ہود علیہ السلام کو کیا کہتی ہے؟ حج درم قوم قالو، انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم نے، اے ہود علیہ السلام آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے جو ہمارے ذہن کو اپیل کرے اور جس کی بنیاد پر ہم آپ کو اللہ کے نبی مان لیں۔ یہ حد درمی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے۔
ورنہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو بھیجتے ہیں اس نبی کے ساتھ واضح بینات ہوتی ہیں، واضح دلائل ہوتے ہیں، ان واضح دلائل کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے قوم ایمان لاتی ہے۔ تو یہ بات عقل سے بہت بعید ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو اور ان کے سامنے بیان نہ کی ہو۔ ضرور واضح دلیل تھی اور بیان بھی کی تھی، لیکن حد درمی، ناچنا نہ ہو تو انگن ٹیڑھا۔ اے ہود، اب ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئی، یہ پہلی بات۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم آپ کے کہنے سے ہمارے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ ہمیں یوں کہتے ہو کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو آپ ہمارے نزدیک آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے ہم یہ سب کر لیں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تیسری بات، اور ہم آپ پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی، إِن نَقُولُ إِلَّا أَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم نہیں کہتے ہیں مگر آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے آصب چھوڑ دیا ہے، مطلب آصب کر دیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، علیاذ باللہ، اور بکواس کرتے ہو۔ ہمارے بعض معبودوں نے برائی سے آپ کو چھو لیا ہے، آصب کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی تمام باتوں کا بالترتیب جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہی کیا؟ ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے۔ اس کا جواب حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں، ٹوٹلی، مطلقاً الگ ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ سے کم رتبہ لوگوں میں سے، یعنی اللہ سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنوں کو بھی تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، یعنی اس کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ تو پہلی بات کا جواب دیا، اشہد اللہ، تم یوں کہتے ہو کہ میں واضح دلیل پر نہیں ہوں، تو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور رہی بات، تم نے یوں کہا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، تو میرا بیان بھی دو ٹوک ہے، سن لو۔ تم لوگ یوں کہتے ہو کہ آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو میری بھی سن لو، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کو چھوڑ کر۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا، تم نے یوں کہا کہ ان نقول الا تراک، ہمارے بعض معبودوں نے تم کو برائی سے چھو لیا ہے، آصب کر دیا ہے، اس وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تو تمہارے معبودوں میں اتنی سکت اور اتنی قوت ہے تو فکیدونی جمیعاً، تم سب میرے خلاف مل کر کے قید کرو، تدبیر کرو، منصوبہ بندی کرو، گھات داؤ کرو، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت مت دو۔ ارے تم یوں کہتے ہو کہ تمہارے معبودوں نے مجھے آصب کر دیا ہے، برائی سے چھو لیا ہے، تو تمہارے معبودوں کے ساتھ میرے خلاف جو کچھ بھی ہو سکے کرو، تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، روئے زمین پر جو بھی رینگنے والا ہے، سانس لینے والا ہے، بسنے والا ہے، سب کی پیشانی اس پکڑے ہوئے ہیں، مطلب سب اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے پھیر سکتا ہے۔ نہیں ہے کوئی رینگنے والا، نہیں ہے کوئی دابہ، نہیں ہے کوئی جانور، مگر وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے کنٹرول اور قابو میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، سنو بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ میرا رب صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم اختیار کرو گے تو رب تک وصول ہوگا، رب تک پہنچ ہوگی، رب تک تمہارا پہنچنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ رب سیدھے راستے پر ہے، مطلب یہ کہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے
صراط مستقیم اختیار کرنے کی وجہ سے رب تک تمہارا وصول ہوگا، تمہاری اپروچ ہوگی، پہنچ ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، انہوں نے یوں کہا تھا کہ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ، میری بات کو نہ مانو، اللہ رب العزت صرف ایک ہے، اس کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو سن لو میں نے تو پہنچا دیا ہے تم کو وہ جس کو لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، یعنی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح طور پر پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ تو میں نے تو پہنچا دیا اس پیغام کو جو پیغام میں لے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اگر تم نہیں مانو گے، روگردانی کرو گے، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا رب تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو نائب بنا دے گا، یعنی تمہیں جڑ سے ختم کر دے گا، اور اللہ رب العزت تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ دوسرے آنے والے تمہارے جیسے ناہنجار نہیں ہوں گے، بے وقوف نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کیا، اللہ کے کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی نقصان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، اگلے پچھلے انس جن سب ابو بکر جیسے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے ابو بکر جیسے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو تمہارے متقی اور پرہیزگار بن جانے کی وجہ سے میری ربوبیت میں، میری وحدانیت میں، میری الوہیت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں وراء الورا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں صمد ہوں۔ اور اس کے برعکس لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، تمہارے اگلے پچھلے انس جن سب ابو جہل جیسے بن جاوے، فرعون جیسے بن جاوے، نافرمان بن جاوے، پوری دنیا نافرمانوں سے بھر جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ سارے مل کر کے میری الوہیت، میری ربوبیت، میری وحدانیت کو ذرہ برابر کم نہیں کر سکتے، یعنی سب نافرمان ہو جائے، میری وحدانیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، سب فرما بردار ہو جائے، میری ربوبیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میں اپنی جگہ پر ہوں۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات ان کی قوم نے نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا۔ 7 لیال و 8 ایام، سورہ حاقہ کی ابتدا میں آیا سخرها علیہم، وہ تیز اور تند ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، مسخر کر دیا، 8 راتیں اور 7 دن۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اور وہ 8 راتیں اور 7 دن جو عذاب مسلط رہا تو ان کے ڈیل ڈول بدن، ان کی قوت اور شجاعت اپنی مثال آگ تھی، ان کا منظر کھینچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ہوا کے تھپیڑوں کی وجہ سے گرے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اونچے اونچے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کیا تجھے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے اپنی جانب سے مہربانی کے ذریعہ، اپنی جانب سے رحمت کے ذریعہ نجات دی، ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو ہم نے نجات دی سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَاد، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عاد ہے، یہ عاد کی سرگزشت ہے۔ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ،
انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ قوم عاد نے تو صرف ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، تو کہنا چاہیے عصوا رسولہ، لیکن کہا عصوا رسلہ، اس کے تمام رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو رسولہ اس لیے فرمایا کہ ہود علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے تھے وہی تعلیم سارے انبیاء لے کر آئے، تو ایک نبی کی تعلیم کا انکار تمام انبیاء کی تعلیم کا انکار ہے، کیونکہ ہر نبی یہی تعلیم لے کر آیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی مانو، اس کی پرستش کرو اور غیروں کی پوجا مت کرو۔ سارے نبی کی یہ تعلیم تھی، تو گویا ایک نبی کی تعلیم کو جھٹلانا تمام انبیاء کی تعلیم کو جھٹلانا ہے۔ اس وجہ سے وعصوا رسلہ کہا کہ انہوں نے اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، رسول کی نہیں، رسولوں کی، ہود سمیت تمام انبیاء کی نافرمانی کی۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور دشمن دین کے امر کی۔ عنید کہتے ہیں معاند، دشمن دین، دشمن رسول، دشمن خدا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، ملعون ٹھہرے وہ، خدا کی رحمت سے دور ٹھہرے وہ، ان پر پھٹکار ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور صرف اس دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن بھی وہ ملعون ہوں گے، خدا کی رحمت سے دور ہوں گے۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو قوم ہود یعنی عاد کے لیے دوری ہو۔ دوری ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری ہو اور ان پر لعنت ہو اور پھٹکار ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔